نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن حکیم کے ایک ایک لفظ ایک ایک آیت کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 40 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ اللہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، مخلوق جو کہ عاجز ہے اس مخلوق کو خدا کے برابر یہ مشرک کیوں قرار دیتے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ان کرتوتوں کی وجہ سے جو اعمال لوگوں نے کمائے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ زمین پر آنے والے جو فسادات ہیں، آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، کئی مرتبہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ۔ زلزلے آئے، طوفان آئے، پتھر برسائے گئے، زوردار ہولناک چیخ مسلط کی گئی۔ پچھلے قوموں کے واقعات پڑھ چکے ہیں نا۔ ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ اجتماعی سطح پر عالم میں اس دنیا میں جو مصائب آ رہے ہیں، کئی مرتبہ وہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے، سب کا نہیں۔ اور ایک اہم مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں اللہ کی طرف، ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو، گڑ گڑائیں اللہ کے حضور، پلٹیں اللہ کے حضور۔ یہ اہم مقصد ہوتا ہے ان تنبیہات کا اور ان آزمائشوں کا۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، آپ فرمائیے تم زمین میں چل پھر کر دیکھو، پھر تم دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا جو پہلے تھے۔ کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ فاقم وجهک للدین القیم، فاقم وجهک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، پس اپنے چہرے کو دین راست کے لیے، یعنی دین قیم، سیدھے دین کے لیے بالکل رخ سیدھا رکھ لیجئے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کو اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں۔ اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ یہ ہر ایک کو کلام ہو رہا ہے، اپنے رخ کو سیدھا کر لو اللہ کی اطاعت کے لیے، درست دین اس نے عطا فرمایا۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جو اللہ کی طرف سے پھر ٹلنے والا نہیں ہے، اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، نتائج سامنے ہوں گے اور نیک اور بد کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جس نے عمل کیا نیک تو وہ لوگ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ مراد ہے کہ آخرت کے راستے کو صاف کر رہے، اپنے لیے ہموار کر رہے راہ کو۔ نیک اعمال کی فصل یہاں اگائیں گے، بلکہ نیک اعمال کا بیج یہاں ڈالیں گے تو کل جنت کے باغات کی فصل ان کو میسر آئے گی۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اپنے فضل سے جزا عطا فرمائے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیات ان یرسل الرياح مبشرات وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والی، مراد بارش سے پہلے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ کشتیاں اللہ کے حکم سے چلیں اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل یعنی رزق میں سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، اور یقیناً ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، پس ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمے ہے اللہ اہل ایمان کی مدد کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کرم میں ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے احسان فرمائے۔ ایمان والوں کے لیے وہ کہتا ہے میری ذمے کرم میں ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ اللہ الذی یرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء،
اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل ابھارتی ہیں، پھر وہ بادل پھیلاتا ہے آسمان میں جیسے وہ اللہ چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر وہ اس بادل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش نکلتی ہے، برستی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ پہنچا دیتا ہے تو وہ اچانک خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں۔ وَإِمْكَانُ مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ اس سے پہلے کہ بارش ان پر نازل ہو وہ پہلے ہی سے مایوس ہو رہے تھے۔ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، لوگوں کو خوشی میسر آ جاتی ہے۔ ایک ہے یہ پانی کی مادی بارش اور ایک ہے قرآن کی روحانی بارش۔ دل مردہ تھے، اللہ اکبر، زمین والے تقریباً مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھیجا اور آپ پر قرآن حکیم کی بارش کا نزول فرمایا۔ اب اس کے ذریعے لوگوں کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو رہنمائی ملے گی۔ یہ روحانی بارش قرآن کی، اللہ ہمارے دلوں کو اس قرآن کی بارش سے منور فرمائے اور نیک اعمال کی فصل اگانے کی توفیق عطا فرمائے، خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، بس تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف دیکھو، اللہ کی رحمت کے آثار، کیسے وہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ان ذلک لمحیی الموتى، بے شک وہی اللہ مردوں کو زندگی عطا کرے گا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون، اور اگر ہم ہوا بھیجیں پھر وہ اسے یعنی کھیتی کو زرد شدہ دیکھیں تو وہ ضرور ہو جائیں گے اس کے بعد ناشکری کرنے والے۔ آندھی چلا دی اللہ تعالیٰ نے، فصل برباد ہو گئی، لوگ جو ہے ناشکرے ہو جائیں گے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بس بے شک اے نبی علیہ السلام آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ دے کر پھر جائیں۔ یہ چلتے پھرتے لاشیں ہیں، روحانی سطح پر مر چکے ہیں، اور تکبر، تعصب اور دنیا کی محبت اور غفلت میں خود اپنے آپ کو ڈبو کر انہوں نے اپنے آپ کو لاشا ہی بنا لیا، یہ سننے والے نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ اندھے کو اس کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں۔ اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اے نبی علیہ السلام آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے، بس وہی فرما بردار ہیں جو جن کے دل میں طلب و تڑپ ہوگی۔ سلمان فارس میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلب سچی تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہنچا دیا، صحابی رسول کا شرف مل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طلب سچی ہوگی، بندہ ایمان بھی لائے گا، عمل کرے گا، مسلم بنے گا، فرما بردار بنے گا، اللہ کی رحمت کا مستحق بنے گا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ یہ ہے انسان کی جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ تم انتہائی کمزور تھے، اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھے، پلٹنے کے بھی قابل نہیں تھے، کروٹ لینے کے قابل بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پختگی عطا فرمائی، جوانی عطا فرما دی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اللہ بڑھاپا عطا فرماتا ہے، پھر کمزوری کا معاملہ۔ یہ تغیرات بتا رہے ہیں کہ تمہارا کل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ جیسے ایک فرد کا معاملہ ہے، ایک قوم کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ ایک کمزور قوم کو قوت عطا فرما دیتا ہے اور قوت والوں کو اللہ کمزور کر دیتا ہے۔ فرعون اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، بعد میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرما دی۔ 1000 کا لشکر تھا مشرکین کا، ناکام ہو گیا، اور بظاہر 313 بظاہر نہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار کی شکست کا ذریعہ بنایا اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرما دی۔ وہ جو بکریاں چرانے والے تھے اور جن کو اونٹ چرانے میں بھی دشواری ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں امامت ڈال دی دنیا کی۔ سبحان اللہ، یہ عروج و زوال بھی کس کے اختیار میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، اور وہ اللہ خوب علم رکھنے والا، خوب قدرت والا ہے۔ ویوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسم کھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعہ، وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ اوندھے چلا کرتے تھے۔ دنیا میں خوب مزے کیے، دنیا ہی کو مقصود بنا لیا، آخرت کو فراموش کر دیا۔ جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو قسمیں کھا کر کیا کہیں گے؟ ایک گھڑی رہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ یہ خود انسان جو کہ نافرمان تھا، مجرم تھا، آخرت کا فراموش کرنے والا تھا، وہ اعتراف کرے گا۔ اللہ رب کائنات کی شان کریمی ہے، اس نے آج یہ باتیں ہمیں سجھا دی ہیں، اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ اوندھے چلا کرتے تھے، الٹ چلتے تھے دنیا کے اندر، حق کو فراموش کرتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اور وہ کہیں گے جنہیں علم اور ایمان عطا کیا گیا، یقیناً تم اللہ کی تقدیر کے مطابق جی اٹھنے کے دن تک رہے ہو۔ فہذا یوم البعث، پس یہ ہے جی اٹھنے کا دن۔
وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لیکن تم نہیں جانتے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ پس اس دن نفع نہیں دے گی ان لوگوں کو ان کی معذرت جنہوں نے ظلم کیا، اور نہ انہیں توبہ کی اجازت ہوگی کہ وہ توبہ کر سکے. مہلت دنیا میں عمل کی، آخرت تو دار الجزا ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور یقیناً ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو کافر ضرور کہیں گے تم تو صرف جھوٹ بناتے ہو. معاذ اللہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے میں نہ مانو کی رٹ لگا رکھی، مان کر ہی نہیں دیں گے. تکبر ہے، تعصب ہے، غفلت ہے، ہٹ دھرمی اور ضد کا معاملہ. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو سمجھ نہیں رکھتے. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ بے شک پس اے نبی صبر کیجئے. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ کسی طور پر بھی آپ کی استقامت میں کمزوری پیدا نہ کرنے پائیں. حضور کو استقامت کا حکم عطا ہو رہا ہے، آپ کے ذریعے صحابہ کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ حق و باطل کا معرکہ چلے گا اور حق والے استقامت کا مظاہرہ ہی کرتے رہیں گے. اس کے بعد سورہ لقمان ہے. یہ بھی ایک مکی صورت ہے. جناب لقمان حکیم لقمان کے نام سے مشہور تھے، عرب کے لوگ ان سے واقف تھے. ان کی بڑی پیاری وصیتیں ہیں جن کا ذکر ابھی اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں آئے گا. پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے اور آخرت کا بڑا جامع بیان بھی سورت کے آخر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم یہ حروف مقطعات. تلک آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب قرآن حکیم کی آیات ہیں. ہدی و رحمت للمحسنین ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے جو عمدگی کے ساتھ عمل کریں. الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ایسی صفات سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں آتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا پوری زندگی پابند فرمائے. جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ٹھیک طریقے پر ادا کریں. اللہ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے. اللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمیں شامل رکھے اور اللہ فلاح پانے والے اصل کامیابی حاصل کرنے والوں میں ہم سب کو شامل رکھے. اگلی آیت کریمہ میں دین دشمن لوگوں کی ایک سازش کا بیان ہے کہ وہ کھیل تماشے کی، غفلت میں ڈالنے والی باتوں میں مبتلا کر حق کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو خریدتا ہے بےہودہ باتیں، غفلت میں ڈالنے والی باتیں تاکہ بغیر علم اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور وہ اسے ہنسی مذاق ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے کا مذاق اڑاتے. معاذ اللہ. اولئک لہم عذاب مہین یہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے. مفسرین نے مشرکین کے تعلق سے لکھا ہے، نضر بن حارث کا بیان ہے. وہ ایک سردار تھا مشرکین کا. وہ روم، شام سے اور دیگر علاقوں سے گانے والیوں کو لے کر آیا اور اس نے کہا کہ گانے بجانے کی محفلیں لگاؤ، رقص و سرور کی محفلیں سجاؤ، لوگوں کو قرآن سننے سے روکو. یہ 14 صدیوں پہلے کا معاملہ ہے. لہو الحدیث کے الفاظ بڑے جامع قرآن حکیم میں غافل کر دینے والی چیزیں. ہر وہ بات، کھیل تماشا بھی ہو سکتا ہے، فلمیں ڈرامے ناچ گانے تو ہیں ہی ہیں، اور ایسی مصروفیات کہ جن میں پھنس کر بندہ اللہ کو بھول جائے، دین کے تقاضوں کو فراموش کرنے لگ جائے، ایسی تمام چیزیں لہو الحدیث کے ذیل میں آتی ہیں. بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے تو قسم کھا کر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قسم تھک کھا کر کہا کہ یہ تو موسیقی ہے، غنا ہے، گانے ہیں اس سے مراد، اور اہل علم اس کو وسعت عطا فرمائی. تو غافل جس کسی شے میں بھی بندہ ہو جائے، یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانے تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ کھیل تماشے اور اس طرح کی چیزیں، ایسا غافل ہو جائے بندہ کہ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہو جائے، تو بہرحال یہ چیزیں بالکل جائز نہیں. کچھ تو کھلی حرام باتیں ہیں، ان سے تو بچنا ہی ہے، اور جو غافل کر دینے والی چیزیں ہیں ان سے بھی اجتناب ہی بہتر ہے تاکہ بندہ اللہ کے راستے پر رہے، اس سے ہٹے نہ. لیکن دین دشمن لوگ اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں، کھیل تماشوں کے نام پر، اسپورٹس کے نام پر، فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کے نام پر اور چیزوں کے نام پر لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے. کس طرح کے جو ہے وہ انداز اختیار کیے جاتے ہیں، کس طرح کی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور پھر لوگ اس میں غافل ہو کر اللہ کے دین سے دور ہو رہے ہوتے. غور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو غافل کر دینے والی چیزوں سے محفوظ رکھے. اولئک لہم عذاب مہین یہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں اسے.
اور گویا اس کے کان میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اللہ کے کلام کو سننے کو تیار نہیں، تکبر کر لیا، منہ پھیر لیا، ہاں، اور غافل کر دینے والی باتیں ہو تو بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو سینیریو ہمارے بھی ہے، حق و باطل کا مارکا سجا ہوا ہے، قرآن کی دعوتیں موجود ہیں، کتنے لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں مزید توفیق دے۔ اور گناہوں کی دعوتیں بھی ہیں، نافرمانی کی دعوتیں بھی ہیں، شیطانی کاموں کی دعوتیں بھی ہیں، کتنے لوگ ادھر اٹریکٹ ہو رہے ہیں، کون رحمان کی دعوت قبول کر رہا ہے، کون شیطان کی دعوت قبول کر رہا ہے۔ چوائس از آورز، امتحان تو ہمارا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو قرآن سے منہ پھیر لیں، تکبر میں آ جائیں، اور ایسا کہ سنا ہی نہیں قرآن کو انہوں نے، فبشرہ بعذاب علیم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ پکا اور سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا والقى فی الارض رواسی ان تمید بکم، اللہ تعالیٰ نے ستون کے بغیر آسمانوں کو پیدا کیا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، اللہ اکبر، غیر مرئی ستون ہو تو ہوں لیکن ہمیں تو دکھائی نہیں دیتے، اللہ نے تھاما ہوا آسمانوں کو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ جما دیے، پہاڑوں کو ڈال کر اس کو بیلنس کیا، ام تمید بکم، کہ وہ تمہارے ساتھ جھک نہ پڑے۔ ویل بیلنسنگ تو ہم جانتے ہیں نا، اتنی بڑی زمین جو گھوم رہی ہے اپنے آربٹ کے اندر، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو جما کر بیلنس کیا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارے یعنی بارش۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اس میں اگائے ہر قسم کے عمدہ جوڑے۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، پس تم مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے جو اللہ کے سوا ہیں، یعنی جھوٹے معبود۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں جناب حکیم لقمان کا تذکرہ ہے۔ عرب کے لوگ ان کو جانتے تھے، اور حکیم سے مراد حکمت اور دانائی کی باتیں جاننے والے، یہ نبی نہیں تھے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ کسی نبی کی شاید دعوت بھی ان تک نہیں پہنچی، مگر بڑے سلیم الفطرت انسان تھے، فطرت سلامت تھی، توحید پر کاربند تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کی، اور یہ وصیتیں اتنی جامع اور قیمتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن حکیم ان کو نقل فرما دیا۔ ایک باپ بیٹے کے بارے میں کیا سوچے، اولاد کے بارے میں کیا سوچے، کیا اس کو نصیحت کرے، کیا اس کو وصیت کرے، کیا اس کو ایڈوائز کرے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس واقعے کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے اور ان نصیحتوں کے ذریعے سمجھا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یقیناً ہم نے جناب لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ شکر ادا کرو اللہ کا۔ حکمت شعور کی پختگی کو بھی کہتے ہیں، اور شعور کی پختگی کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ بندہ اپنے سب سے بڑے محسن اللہ کو پہچانے اور اس کا شکر گزار بنے۔ ان اشکر للہ، کہ تم شکر ادا کرو اللہ کا۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسی، اور جو شکر ادا کرے تو اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کو ہمارے شکر کی اور عبادت کی کوئی حاجت نہیں، بندے کا فائدہ ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں، اور کوئی ناشکری کرے اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، بڑا پیارا انداز ہے، اے میرے پیارے بیٹے۔ اولاد کو اچھے انداز سے پکارنا چاہیے، اولاد بھی ماں باپ کو اچھے انداز سے پکارے اور ماں باپ بھی اولاد کو اچھے انداز سے۔ اب وہ گراوٹ والے انداز سے میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن اشارہ کافی ہے۔ یا بنیا کتنا پیارا انداز ہے، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ مخلوق کو اٹھا کر خالق کے برابر کوئی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وہ ظلم کر رہا ہے، اور خالق کو مخلوق کے برابر قرار دے تو وہ بھی ظلم ہے۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد والدین کے تعلق سے کچھ ہدایت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت اپنی طرف کی۔ باپ خود اولاد کو کہے کہ میرے ساتھ اس سے سلوک کرو، عجیب بات ہے۔ آج وہ دور بھی ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب اولاد کے لیے زمین میں گڑ جانے کی بات ہے کہ ماں باپ کو منہ سے کہنا پڑے کہ ہمارا حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جناب لقمان کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے بارے میں ذکر کر رہا ہے تو نسبت اپنی طرف فرما رہا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی اس کی ماں باپ کے بارے میں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ماں کا خصوصی بیان، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اسے بطن میں رکھا۔ وفصالہ فی عامین، اور 2 سال میں اس کے دودھ چھڑانے کا
معاملہ انشکر لی ولی والدی کہ شکر ادا کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اللہ فرماتے میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ کچھ تفسیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، 24، 25 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ماں کا خصوصی بیان ہوا۔ یہ حمل کی مدت کا معاملہ اور دودھ پلانے کی مدت کا معاملہ، ایک ماں اپنے آپ کو کمپلیٹلی انویسٹ کرتی ہے اولاد کے اوپر، یہ ہے ماں کا پہلو، اس کی عظمتوں کا جو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اور اللہ کے اعظم بیان فرما رہے انشکر لی ولی والدی، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، الی المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کوئی کر رہا ہے، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے، لیکن ہم نے جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو۔ سبحان اللہ، اللہ کے کلام کا انداز، اس کا رفت دیکھیے، الی المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب ایک اہم نقطہ، ماں باپ اگر کسی غلط بات کا تقاضا کریں گے تو بات نہیں مانی جائے گی۔ سورہ عنکبوت میں بھی ذکر آیا تھا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہ ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ہاں دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے معاملہ کرنا۔ یہ اہم بات ہے۔ ماں باپ شرک یا کفر کا تقاضا کریں یا ایسی بات کا مطالبہ کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہو تو وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو، دنیا میں جو ان کے ساتھ اس سے سلوک کرنا ہے وہ ان کا حق ادا کرنا اولاد کے ذمے ہے۔ یہ اتنا پیارا دین ہے، اتنا توازن والی تعلیم، اتنے توازن والی تعلیم ہمیں عطا کرتا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کے راستے کی پیروی کرنا جو جس نے میری طرف رجوع کیا۔ اگر ماں باپ کسی کے کفر و شرک پر ہیں تو ظاہری بات ان کی پیروی تو نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ اگر نافرمانی پر جو ہے وہ دعوت دیتے آنے کی تو ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی۔ اب کیا کرو؟ تو جو اللہ کی طرف رجوع ہو چکا، اللہ والا ہے، اللہ کی بندگی اطاعت کرنے والا ہے، اس کے ساتھ جڑو، اس کی پیروی کرو۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پس میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم اعمال کیا کرتے تھے۔ یہ ماں باپ کے تعلق سے وصیت اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف فرمائی۔ اب جناب لقمان کی اور وصیتیں اپنے بیٹے کے لیے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، امنھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر کسی سخت پتھر یعنی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں کہیں پوشیدہ ہو، اللہ اس کو لے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرہ برابر بھی عمل ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی وہ پیش ہوگا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بھی ہیں اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور ہدایات اور وصیتیں اپنے بیٹے کے لیے ہم بھی غور کرتے جائیں اولاد کو کیا کیا سکھانا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دینا، وانہی عن المنکر، اور بدی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرنا۔ نماز قائم کرنا اور نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یہ امت والا فریضہ ہے۔ جناب لقمان بھی اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اور اس راہ میں مشقت تو آئے گی تو جو مشکل آئے اس پر صبر کرنا، جھیلنا، برداشت کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے، آسان بات نہیں ہے لیکن سب کو جھیلنا یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ اخلاقی طور پر بڑی اہم تعلیم، ولا تصاعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور تم لوگوں سے کلام کرتے ہوئے اپنے گال کو پھلانا مت اور زمین پر اترا کر مت چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے کو خود پسند کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ گال نہ پھلانا، منہ نہ پھیرنا، لوگوں سے تکبر نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں تکبر ہوگا بندہ جنت پہ داخل نہیں ہوگا، مسلم شریف کی روایت۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ فرماتا ہے کبر بڑائی میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا، تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ جناب لقمان بھی بیٹے سے کہنے بیٹا تکبر نہ کرنا۔ ایک اور اہم ہدایت، وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ چلنے کی رفتار بھی ہے، معمولات زندگی بھی ہیں، مالی معاملات بھی ہیں، میانہ روی درمیانی راہ کو اختیار کرنا۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیا مطلب؟ گفتگو ہوتی ہے نا تو لوگ دلائل کے انبار لگانے پر آتے ہیں، کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اور آج کل تو یہ چیخنا چلانا فن سمجھا جاتا ہے، آرٹ سمجھا جاتا ہے۔ میں کیا عرض کروں، چھوڑ دیجئے، میں کیا عرض کروں، بڑے بڑے ٹاک شوز ہوتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے پتہ نہیں کتنے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گلے پھاڑ کر چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھائی یہ چلانا کوئی دلیل تھوڑی ہے، دلیل سے بات کرو۔ یہ چلانا اگر دلیل ہوتا تو سب سے زیادہ
دلیل والا گدھا ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ آواز یقیناً وہ گدھے کی آواز ہے. یہ بڑی پیاری ہدایات. ایک باپ کیا وصیتیں کرے اپنی اولاد کو. چلیے ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، ہمارے بچوں کو سنائے، گھر والوں کو سنائے. یہ جناب لقمان کی بڑی قیمتی وصیتیں جو اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقل فرما دی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں ہے، یعنی تمہاری خدمت پر لگایا، نظام ایسے بنایا کائنات میں. واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں بھرپور عطا فرمائیں. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے. کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی سرے سے اس کا انکار کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بری روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ اپنی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملوک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب کا اس قرآن سے تعلق مزید مضبوط فرما. اے اللہ اس کے پڑھنے کو، سننے کو، سنانے کو، سمجھنے کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو رحمتوں سے، اے اللہ برکتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ مشکلات کو دور کر دے. اے اللہ امن، عافیت، سلامتی عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اے اللہ روز قیامت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.